اما بعد، دین اسلام نے دو قسم کی پلیدگی اور نجاست اور خرابیاں دونوں ہم سے دور کی ہیں۔ پہلی بات، اللہ رب العزت کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے عقیدے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے نظریے کے اندر گندگی اور پلیدگی اور نجاست ہو۔ اور وہ گندگی کون سی ہے؟ شرک، سوچ کی گندگی، عقیدے کی گندگی۔ اور اس لیے فرمایا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلید ہوتا ہے، صاف نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس فضل سے نوازا ہے، تمام امت کو یہ پیغام دیا کہ آپ کی سوچ اور عقیدے میں گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے اور تاکید کیا ہے کہ ہمارے جسم پہ، ہمارے لباس پہ، ان پہ بھی گندگی اور نجاست ہے، پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مسلمان کا پاک اور صاف ہونا، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے حبب الی الطیب والنساء، اللہ رب العزت نے مجھے جو چیز بہت پسند ہے نا، ان میں سے ایک چیز ہے خوشبو۔ کون سی چیز ہے؟ خوشبو۔ یہ اسلام ہے۔ کیا خوبصورتی! کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو مسجد آنے کے لیے خوشبو لگا کے آیا ہو؟ یہ کمی ہے۔ ایک چیز، ایک کمی اور بھی ہے، اگر میں بھول جاؤں، ماشاءاللہ آپ کا تو دیہات ہے، گاؤں ہے، کوئی ایک بندہ کون ہے جو یہ نیکی اور سعادت کرے؟ مسواک بنا کے رکھا کرے یہاں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اب اسلام کی خوبصورتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو خوشبو کیا تھی؟ پسند۔ حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے اپنی تہجد کے لیے خاص لباس رکھا ہوا تھا۔ جس طرح ہم نے خوشی غمی، شادی بیاہ کے لیے اچھا جوڑا رکھا ہوتا ہے، تہجد کے لیے خاص لباس رکھا ہوا تھا۔ وہ خاص بہترین لباس پہنتے، بہترین اچھی خوشبو لگاتے اور پھر اللہ کے حضور پیش ہوتے۔ یہ اسلام ہے۔ حتیٰ کہ صرف خوشبو نہیں، صرف اسلام کا نا ہم مزاج سمجھیں، پھر ہم ادھر ہی رہیں غسل کے طریقے پہ، وضو، ان کے مسائل پہ آپ کے ذہن میں جو باتیں آپ سوال بھی کیجیے گا، میرے علم میں ہوتے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اسلام کی اتنی خوبصورتی اور شان ہے، اللہ اکبر، کہ اسلام تو چاہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بالسواک، لوگوں مسواک کو لازم پکڑو، یہ منہ کی صفائی اور پاکی کا ذریعہ ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ اچھا، منہ آپ کا اور میرا ہے، لیکن منہ کے اندر کی صفائی کا بھی خیال کس کو ہے؟ اللہ رب العزت، کہ اپنا منہ بھی صاف رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مومن مسلمان لوگ ہو، آپ نے اس اپنے پیارے منہ سے، چہرہ بھی اللہ نے بنایا، اس لیے چہرے پہ تھپڑ مارنے سے منع کیا، چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے۔ اب منہ بھی اللہ رب العزت نے بنایا، لیکن اس کو پاک اور صاف رکھو، کیونکہ اس منہ سے آپ نے نماز پڑھنی ہے، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین اور اعلیٰ ذات کا نام لینا ہے، اس لیے اس کو پاک اور صاف رکھو۔ کوئی ہے یہ جو مسواک والی سعادت حاصل کرے؟ آپ گاؤں ڈیرے جاتے ہی ایک شاخ توڑو، 8-10 مسواکیں آ جائیں گی۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس کو عادت بنانی چاہیے انشاءاللہ۔ اس کی اہمیت پہ، وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے، بغیر مسواک کر کے پڑھے جانے والی نماز کی نسبت اس کا زیادہ اجر ہوتا ہے، اتنا زیادہ فرق۔ اب اگر دوسرے مذاہب آپ دیکھیں نا اسلام کے مقابلے میں، سکھوں کے ہاں یہ رواج اور ان کی عادت اور ان کے دین کا حصہ ہے کہ آپ نے نہ زیر ناف بال کاٹنے ہیں، نہ بغلوں کے بال کاٹنے ہیں۔ سوچیے کتنی گندگی میں رہتے ہوں گے خبیث انسان، اور یہ ان کی سزا ہے۔ اس شرک کی گندگی اور پلیدی کی وجہ سے ان کی سزا یہ تھی کہ وہ اسی طرح بھگتتے رہیں۔ اور آپ کے لیے اور میرے لیے تحفہ ہے کہ یہ پاک رہیں، صاف رہیں، چمکتے دمکتے رہیں، خوشبو سے معطر رہیں اور تر و تازہ رہیں۔ ہندوؤں کو آپ کو پتہ ہے نا، وہ گائے کا پیشاب محترم جانتے ہیں، معاذ اللہ، پیشاب کو پیتے ہیں، سر پہ ملتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی قیمتی سے قیمتی جگہ پہ گائے کے پیشاب کا سپرے کرتے ہیں۔ کتنی پلیدگی ہے! آپ ہم سوچ کے، ہمارے ہاں ماشاءاللہ جو کسان لوگ ہیں، بھائی ہیں، جو کام کرتے ہیں،
یعنی ڈیرے کام شام کر رہے ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز اگر وہ پڑھ بھی لیں، حالانکہ وہ صاف بھی ہوں، پاک بھی ہوں، لیکن پھر بھی ان کو دلی سکون نہیں آتا. یہ ہوتا ہے اسلام. یعنی حالانکہ صاف مٹی لگی ہے یا کوئی چھوٹی موٹی چیز لگی، لیکن سکون نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا. یہ فرق ہے اسلام کے مزاج اور طبیعت میں. اب پاکی اور صفائی کے لیے نا مومن مسلمان کی خوشبو اللہ نے جو چیز بنائی ہے نا، پانی، کیا چیز؟ یہ مسلمانوں کی خوشبو ہے. آپ نے دیکھا ہے صرف بندہ نہا لے پانی سے تو بہت حد تک فریش ہو جاتا ہے، تر و تازہ محسوس کرتا ہے، صاف ستھرا محسوس کرتا ہے یا نہیں اس طرح؟ اب پانی کو یہ طاقت اور صلاحیت کس نے دی ہے؟ ہم اس پہ نا 4 مسئلے پڑھتے ہیں. پہلی بات، نبی علیہ السلام سے نا ایک کنویں کا ذکر کیا گیا. فرمایا کہ اس کنویں کے اندر کوڑا کرکٹ کچرا بھی ہلکا پھلکا گر جاتا ہے، عورتیں بچے وہاں کپڑے بھی دھو لیتے ہیں، کپڑے کبھی حیض والے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی نجاست والے بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا ہم اس کنویں سے پانی استعمال کریں؟ تو نبی کیا جواب ہے کہ انہوں نے فرمایا؟ بھائی نے جواب دیا، بارک اللہ فیکم. یہی تو فائدہ ہوگا، یہی تو ہم سیکھیں گے. اب آپ کو نبی علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ ہم اس کنویں سے یہ پانی استعمال کریں، یہ سارا کچھ استعمال کریں. ابھی تو یہ ہمارے بڑوں نے کنویں دیکھے ہوں گے، ہم نے تو خود کو 1-2 کنواں بڑی مشکل سے دیکھا ہے، آپ نے تو شاید پانی بھی نکالے ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے ہمارا ہر مسئلہ عقل سے ثابت نہیں ہوتا. کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات سے ثابت. اب ظاہری طور پہ آپ کی عقل کیا مانتی ہے کہ اس کنویں سے پانی استعمال کریں؟ کریں یا نہ کریں؟ اچھا، بزرگ فرما رہے ہیں کرنا چاہیے، اور جو کہتے ہیں کرنا چاہیے ہاتھ کھڑا کریں. 2 3 4 جو کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کنویں سے پانی استعمال کر سکتے ہیں. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی کی نا 2 قلتین، یہ فقہا نے نا یہ خاص مقدار، تقریباً میں حساب لگا رہا تھا 250 کلو کو 5-7 من پانی بنتا ہے، 5-7 من کے قریب پانی بنتا ہے. کچھ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اگر اتنا پانی ہو، یعنی اتنا، یہ کافی زیادہ مقدار ہے، تھوڑی مقدار نہیں، اور نہ اس کا رنگ بدلے، نہ اس کی بو بدلے، نہ اس کا ذائقہ بدلے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ کنویں کی خاص اجازت دے دی نبی علیہ، یعنی یہ چھوٹے موٹی چیزیں وہاں آتی ہیں، وہ کنویں کے بے شک کچھ کنویں کا تو پانی چلتا ہوتا ہے، نہ بھی چلتا ہو، اگر اتنی مقدار ہو تو آپ اس کنویں میں سے وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں. اب دوسرا سوال نبی علیہ، یہ بات یاد رہے گی. دوسرا سوال نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم سمندر کے پانی کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ سمندر کا تو پانی کھڑا ہوتا ہے، وہ تو کہیں نہیں نکلتا، اور سمندر جنہوں نے دیکھا ہے کئی جگہوں پہ بڑی سمیل بھی ہوتی ہے، بڑی بدبو بھی ہوتی ہے، اور بھی کافی ساری چیزوں میں فرق ہے، پانی بڑا کھارا بھی ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر کا پانی اللہ نے پاک بنایا ہے اور اس کا مردار حلال بنایا ہے، استعمال کرو، آسانی ہوگی. نبی علیہ السلام نے تیسری بات منع فرمایا کہ کوئی بندہ کھڑے پانی سے وضو اور غسل، یہ زراعت سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. بارشوں کا پانی کھڑا ہوتا ہے، آپ نے کسی کھاڈے اس میں نالے میں، یہ کھالے میں، کسی نہ کسی جگہ پانی جب کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں اس سے وضو اور غسل کرنا نہیں چاہیے، بس نہیں کرنا، بات ختم. اچھا اب دوسرا بھی ہے، کیوں نہیں چاہیے؟ چوتھی حدیث نبی علیہ السلام، دیکھا آپ نے اسلام کتنی خوبصورت چیز ہے، یعنی پانی آپ کا میرا، زراعت فصلیں آپ کی میری، اور احکام کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. نبی علیہ السلام نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، یہ ادب بھی ساتھ بتایا. اب یہ پانی کے چند احکامات کے بعد ہم آتے ہیں بیت الخلاء، قضاء حاجت کے لیے جانا، واش روم کے لیے جانا، پیشاب کرنے کے اسلام نے بڑے آداب ذکر کیے ہیں.
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کو طعنہ دیا گیا کہ یہ آپ کا اس دین اسلام تو ایسا ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ اب طعنہ دینے والوں نے طعنہ دیا، لیکن اسلام سے محبت کرنے والے وہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑی اور کون سی سعادت ہے کہ ہمیں کوئی مقام، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں رہنمائی نہ دی گئی، مکمل رہنمائی دی گئی ہے۔ اس کے کچھ آداب، اچھا آپ کا کیا خیال ہے کتنے آداب اسلام نے ذکر کیے ہوں گے؟ 4 5 6 7 8 10 کتنے ہوں گے اندازہ؟ 4 اور جلدی جلدی ٹائم تھوڑا ہے، 4 اور 6 7 8 10 نبی علیہ السلام سے جو میں نے یہاں آداب لکھے ہوئے ہیں 16 آداب موجود ہیں صرف پیشاب کرنے کے، 16 آداب۔ تو ہمارا کیا خیال ہے کہ ہم ان کا خیال رکھتے ہیں سارے؟ یہی ہماری کمی ہے، یہی ہماری محبت میں ناکامی کی نشانی ہے کہ ہم سچے محبت کرنے والے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ آپ کا اس وقت بیٹھنا یہی تو فائدہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ڈالے گا، ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنی بہنوں بیٹیوں خواتین تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ پہلی بات کہ آپ نے داخل ہونا ہے تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ واش روم نہیں ہوتے تھے، بعد میں صحابہ کے زمانے میں آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ پہلا ادب کہ آپ دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں داخل ہوں، یا آپ نے اگر دور کہیں کھیت میں بھی جانا ہے تو آپ اس جگہ پہ اس مقام پہ دعا پڑھ کے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ خبیث جن اور جننیوں سے مجھے اپنی حفاظت میں فرما، تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ دوسرا ادب نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب۔ تیسرا ادب نبی علیہ السلام نے یہ بھی منع کیا کہ آپ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب نہیں کرنا۔ چوتھا ادب نبی علیہ السلام نے ہڈی سے اور گوبر سے استنجا کرنے کا یا قضائے حاجت پوری کرنے سے منع فرمایا، ہڈی اور گوبر سے۔ ایک پانچواں ادب نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت والے 2 کاموں سے بچو۔ کتنے کام؟ 2۔ پہلا یہ، اس سے ایک تو آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ پہلا یہ کہ سایہ دار جگہ پہ پیشاب مت کیا کرو۔ آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی جاہل ایسی حرکت کر جائے، لوگوں نے وہاں بیٹھنا ہوتا ہے، لوگوں کا سامان ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، سایہ دار جگہ پہ پیشاب کرنے سے فرمایا کہ یہ لعنت والا کام ہے۔ اور دوسرا کام راستے پہ پیشاب، یہ ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے، بڑوں کی بھی تربیت کی بھی بڑی ضرورت ہے، ہمہ قسمی ہر طرف تربیت کی ضرورت ہے۔ کوئی آداب بتائے جائیں کہ یہ تو لعنت والے کام ہیں، مومن لعنتی کام سے تھوڑی کرتا ہے۔ لعنت سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہ آدمی۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور ادب یہ کہ دائیں ہاتھ سے قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا ہے، دائیں سے نہیں کرنا، بائیں سے کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جو پتھر سے قضائے حاجت کرے، ضرور صفائی کرے، اس کو چاہیے کہ طاق تعداد میں پتھر لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مٹی کے ڈھیلے سے کرے، اس کو چاہیے کہ کم از کم کتنے مٹی کے ڈھیلے لے؟ 3 ڈھیلے لے، کم از کم 3 ڈھیلے لے۔ نبی علیہ السلام نے پانی سے بھی قضائے حاجت کرنا ثابت ہے اور کیا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قباء کے جو لوگ ہیں نا، مسجد نبوی سے دور مسجد قباء جہاں، تو قباء کے لوگوں کی اس لیے تعریف کی گئی کہ وہ مٹی سے بھی قضائے حاجت کرتے اور پھر پانی بھی استعمال کرتے، ڈبل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاک اور صاف لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو دور نکل جاتے، جھاڑیوں کی طرف، جنگل کی طرف، آبادی سے دور نکل جاتے۔ اچھا ہمارے ہاں کافی زیادہ اس میں بھی کمی ہے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں، بندے ایکسپرٹ ہیں، وہ 2 منٹ چاہنے جناب گڈی سٹینڈ تلائی تو قضائے حاجت شروع۔ یہ جہالت ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ یا کوئی وڈا ٹرالا یا کوئی ٹائر شہر مل گیا تو ٹائر دے نال چودھری صاحب مجبوری اپنی پوری اگے، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ اسلام ایمان کی خوبصورتی نہیں ہے اس میں، یہ پاگل پن ہے۔ شریف آدمی کو زیب ہی نہیں دیتا، چاہے آپ مجبور بھی ہیں۔ دیکھو آپ مجبور ہی ہیں، بندے کی طبیعت ہی نہیں مانتی، نفیس آدمی کی، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے والے آدمی کی،
اللہ سے ڈرنے والے بندے کی، سنت کو سمجھنے والے بندے، اس کی تو غیرت ہی گوارا نہیں کرتے. وہ تو یہ منظر دیکھ نہیں سکتا کہ یار یہ لوگ کتنے بہادر ہیں. معاذ اللہ، بہادر نہیں ہیں، بزدل ہیں. تو نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے دور نکل جاتے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام قضائے حاجت فرما رہے تھے، ایک بندے نے آ کے سلام کیا تو پھر جواب دیا نہیں دیا. تو واش روم میں بولنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. آپ کو جو اپنا سامان چاہیے پورا کر کے جاؤ، اندر کھلو کے آوازاں نہیں مارنی ہیں. یہ اسلام کے آداب میں سے ہے. نبی علیہ السلام سے یہ بھی ایک ادب ثابت ہے. آپ جگہ کو نرم فرماتے اور جگہ کو یعنی نیزہ ہوتا نرم فرما لیتے. پیشاب کے چھینٹے اور قطرے نرم جگہ پہ گرتے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چھینٹے نہیں اڑتے. موجودہ دور میں ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو اب گھروں میں واش روم ہوتے ہیں. آپ پانی چلا لیں اور پیشاب کے قطرے پانی میں گریں، پانی بہانا شروع کر دیں اور پیشاب کے قطرے پانی میں گریں، اس سے بھی بندہ چھینٹوں سے بچ سکتا ہے. اب یہ سارے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی خاطر کہ یا اللہ ہم بے شک واش روم میں بھی بیٹھے ہیں لیکن جو تیرے نبی نے بتایا ہم یہاں بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. باہر تو بڑی بات ہے، ہمارا تو اندر بھی اللہ تعالیٰ سے جو آداب ہمیں سکھائے گئے. نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے چھپ جاتے، اور اگر کسی کو اس کی حاجت ہو اور نماز کھڑی ہو تو وہ نماز سے پہلے اپنی ضرورت پوری کرے. اس کی نماز نہیں ہوگی، اپنی ضرورت پوری کرے اور پھر باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھے. کچھ نجاستوں کا ذکر ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ان کپڑوں کے بارے میں کیا حکم ہے جن پہ حیض کا خون لگا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان کو کھرچ دو، پھر ان کو دھو دو، پھر ان کو استعمال کرو، صاف پاک ہے. اور یہ چھٹی اور یہ اعزاز بھی امت مسلمہ کو ہے. ہم سے پہلے امتوں کو یہ چھٹی نہیں تھی. وہاں جہاں پیشاب لگتا اس کو کاٹنا پڑتا، تو اللہ نے کتنی بڑی آسانی کر دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے جن کپڑوں پہ منی لگ جاتی یا وہ گندا پانی لگ جاتا ان کے بارے میں کیا حکم ہے. فرمایا ان کو کھرچ دو، ان کو دھو دو، اگر پھر بھی چھوٹے چھوٹے کوئی نشان داغ باقی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بس صفائی ہوگی. اللہ نے اس کو صاف کر دیا. آپ کی صرف نے صاف نہیں کرنا، اس کو اللہ نے صاف کرنا ہے. تو اللہ رب العزت کا یہی طریقہ ہے، کھرچو، دھو دو، وہ صاف، اس میں نماز پڑھو. اب آپ نے دیکھا کہ ہماری ماؤں سے یہ کتنے ضروری مسئلے ہیں جو ہماری ماؤں نے بتایا ہمیں، کتنے ضروری مسئلے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں میں تمہارے درمیان قرآن، حدیث اور اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا مراد، کیا مطلب ہو سکتا ہے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دین سیکھو. باہر کے مسئلے تو عام صحابہ کرام نے بیان، جو گھر کی زندگی ہے، جو میاں بیوی کے معاملات ہیں، جو ازواجی زندگی ہے، جو چھوٹی چھوٹی پاکی پلیدی اور صفائی اور وضو غسل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ سارے احکامات آپ کو امہات المومنین سے ملیں گے. ماں جی عائشہ سے، فاطمہ سے، باقی نبی علیہ السلام کی بیویوں سے یا بیٹیوں سے یہ روایات ملیں گی. اب نبی علیہ السلام کے پاس دو مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ، دو ابھی جو نجاستیں ذکر کی، ایک ایسے کپڑے جن پہ حیض کا خون ہو، ایک ایسے جن پہ خاص پانی لگاؤ، ان دونوں کو دھونے کے بارے میں کیا حکم. تیسرا حکم، تیسری نجاست کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچہ لایا گیا. اس بچے نے نبی علیہ السلام کی گود میں پیشاب کر دیا. دیکھیے کتنا پیارا مزاج ہوگا میرے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بچوں سے بھی کتنی محبت اور شفقت کرتے ہیں. اب بچے نے پیشاب کیا تو نبی علیہ السلام نے پانی منگوا کے وہاں پہ چھینٹے مار دیے، بس صاف ہو گئی. اسی طرح ایک اور صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی گود میں حضرت حسین تھے علیہ السلام رضی اللہ عنہ. انہوں نے گود میں پیشاب کر دیا تو نبی علیہ السلام نے اسی طرح پانی منگوایا اور چھینٹے مار دیے، اور ساتھ فرمایا کہ لڑکا بچے کے لیے چھینٹے مار دینا کافی ہے اور بچی اور بیٹی کے لیے اس کو دھو دینا چاہیے. یاد رہے گا مسئلہ. اگر لڑکا ہو، بیٹا ہو تو اس کے لیے صرف چھینٹے مارو، نماز پڑھو. اگر بیٹی ہو تو ان کپڑوں کو، اس جگہ کو آپ کیا کریں، ان کو دھو دیں. یہ سنت اور مسنون طریقہ ہے. نبی علیہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں وہ مرد تھا جسے بہت زیادہ مزی آتی ہے،
تو مجھے اس مسئلے کی حاجت ہوئی کہ اب میں یہ سوال کس سے پوچھوں، تو سوچا سوال تو نبی علیہ السلام سے ہی پوچھنا تھا، لیکن حیا اور شرم آئی کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی میرے گھر ہے، اب حیا اور شرم سے یہ سوال نہیں پوچھ سکے۔ اسلام میں حیا اور شرم ضرور ہے، غیرت ضرور ہے، لیکن یہ حیا اور شرم ایسی نہ ہو کہ آپ صحیح اور جائز اور درست مسئلہ ہی نہ پوچھ سکو۔ انہوں نے اپنے ایک دوست دوسرے صحابی کو کہا کہ میرا یہ مسئلہ نہ آپ کسی طرح پوچھو اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ مزی والے مرد کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اصل میں شہوت کی وجہ سے انسان کو منی نہیں، بس اس کے اپنے نفس میں ہلکا ہلکا گیلا پن محسوس ہوتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے بھی نکل سکتا ہے، اور بندے کو اب وہ بندے کے لیے پریشانی کی بات ہے، بندے کے لیے تکلیف کی بات ہے، اور مومن بندہ اس پریشانی میں رہتا ہے کہ وہ اس پہ غسل کرے یا وضو کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کو 3 احادیث میں آپ کو ملا کے بیان کرتا ہوں، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے، نمبر 1، دوسرا وضو کر لے، تیسرا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اس کی طرف چھینٹے مار لے، بس یہ پاک ہو گیا۔ کیا طریقہ ہے؟ شرمگاہ کو دھو لے، وضو کر لے اور چھینٹے مار، اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دے گا، اس کو نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی اور ام سلیم آئیں، انہوں نے آ کے نا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے نا ضروری مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مرد کو احترام ہوتا ہے، ضروری چیزیں ہیں بھائیو، یہ بڑی ضرورت ہے ہماری بیٹیوں کو، کون یہ باتیں بتائے گا؟ کون بتائے گا ہمارے بچوں کو یہ مسائل؟ اگر مسجد میں ہم نہیں بیان کریں گے، اس کو نہیں سیکھیں گے، ہماری یہ نوجوان نسل پھر یوٹیوب پہ دیکھے گی یہ مسائل، اور یوٹیوب ان کو پھر قرآن اور حدیث نہیں بتائے گی، یوٹیوب ان کو اس گندگی کی دلدل میں لے جائے گی جہاں سے ایمان تباہ ہو جائے گا۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جیسے یہاں کمالیہ میں آپ پاس تو نعمت ہے، النور کا وہ جو خواتین کا سسٹم ہے، یہاں سے بھی شاید کو بیٹیاں پڑھنے جاتی ہوں گی، تو یہ نعمت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، امت کی مسلمانوں کی بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو، ان تک یہ پیغامات، یہ مسئلے پہنچائیں، اور اس میں کوئی شرم حیا کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحی، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ حق بات کرے، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے۔ اب دیکھیے گا اللہ نے، اس کے رسول نے اتنی پیاری پیاری مثالیں بیان کی ہیں کہ ساری بات سمجھ آ جاتی۔ اب نبی علیہ السلام نے ام سلیم کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس طرح مرد کو احترام ہوتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی احترام ہوتا ہے۔ اب یہ بات سنی نا حیا سے، تو ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے شرم سے اپنے چہرے پہ کپڑا لے لیا۔ آپ نے نوٹ کیا، حالانکہ بیوی ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، لیکن یہ ہوتی ہے شرم کہ جائز مسئلے پہ بھی آپ کو حیا آ جائے اللہ سے، یہ ہوتی ہے حیا، حالانکہ جائز مسئلہ ہے، چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح مرد کو احترام ہوتا ہے، عورت کو بھی احترام ہوتا ہے، جس طرح مرد پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، عورت پہ بھی۔ ہمیں ان باتوں کو بتانا چاہیے جہاں ہو سکے۔ اب صحابہ کرام نے ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ان کے نا آپس میں اس بات پہ آپس میں گفت و شنید اور بات شروع ہو گئی کہ میاں بیوی کے تعلق میں کب غسل فرض ہوتا ہے؟ کیا صرف ان کا آپس میں ملنے کا آغاز ہو تو غسل فرض ہو جاتا ہے، یا انزال ہونا یا منی نکلنا یا پانی کا نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے؟ قربان جائیے، کیا پیاری سوچوں والے لوگ تھے، کیا شاندار لوگ تھے کہ ذاتی مجالس میں بھی بیٹھ کے ایسی باتوں پہ بات کر رہے ہیں جس سے پاکی اور صفائی حاصل کی جا سکتی۔ یہ تھی ان کی تطہیر اور ان کی پاکیزگی۔ آپس میں فکر کر رہے ہیں کہ یار اس مسئلے سے ہم پاک ہوں گے یا اس سے پاک ہوں گے۔ آج آپ اور ہم یہ بات اس لیے نہیں کر سکتے، پہلی بات ہمارے ذہنوں میں گناہ چھپے ہیں، ہمارے دلوں میں گند چھپا ہے، اور اس گندگی کی وجہ سے اور وہ جھوٹی شرم کی وجہ سے جو شرم اللہ کے قریب نہیں جانے دیتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اٹھے، کہا کہ میں یہ مسئلہ ماں جی عائشہ صدیقہ سے پوچھوں گا۔ ماں جی کے پاس گئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا قول ارشاد فرمایا کہ جب 4 شاخیں آپس میں کٹھی ہو جائیں، 2 مرد کی ٹانگیں 2 خواتین کی،
جب 4 شاخیں بس آپس میں اکٹھی ہو جائیں، ایک دفعہ ملنے کا آغاز ہو جائے، چاہے کچھ نکلے یا نہ نکلے، ان پہ غسل فرض ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس پہ صحابہ کرام نے عمل شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ان مسائل میں رہنمائی عطا فرمائے، صحیح راستہ عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ذوق شوق سے ان کو سیکھیں اور جہاں جہاں ممکن اس کو آگے بیان کریں۔ ان کے بعد آپ نے دیکھا کہ غسل کا جس بندے کو طریقہ نہیں آتا نا صحیح، بڑے موقع ایسے ہیں کہ وہ محروم رہ جاتا ہے، بڑے موقع ایسے ہیں۔ اول تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے، جو پاک صاف ہی نہیں ہے، اور غسل کرنا کیسے ہے؟ جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا، بس یعنی صابن سے نہیں بندہ صاف ہوتا، کوئی باڈی واش سے صاف نہیں ہوتا، باقی دوسری تیسری چوتھی چیزوں سے صاف نہیں ہوتا، پاک اور صاف ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا، تب بھی بندے نے پاک اور صاف ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا جب کوئی بندہ کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ غسل کرنا۔ جب بندہ جنبی ہو جاتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جب میاں بیوی کے خاص تعلق کے بعد بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ غسل۔ جب مکہ میں داخل ہونے سے پہلے بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ احرام باندھنے سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جمعے کے دن کیا کرنا پڑتا ہے؟ عید کے دن کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارا تو بڑا اہم عنوان ہے، ہمارے لیے تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کی اہلیہ وہ بیان کرتی ہیں طریقہ، کوئی بتائے گا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا ایک بات جی، اور کوئی؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ہاں، اور بھی کوئی کام ہے؟ سب سے پہلا کام ہے، اب یہ میں 2 4 5 10 دفعہ دوہرا دیتا ہوں، ہم نے یاد کر کے جانا ہے، بالکل آسان ہے، بالکل کیا ہے، یعنی 10 سیکنڈ میں بیان کیا جا سکتا ہے، 10 سیکنڈ میں سمجھا جا سکتا ہے، ٹھیک 10 سیکنڈ۔ سب سے پہلا کام ہماری ماں فرماتی ہیں، حضرت میمونہ سے یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ سے پانی لیتے اور بائیں ہاتھ پہ ڈالتے اور پھر ان دونوں کو دھو لیتے، یہ سب سے پہلا کام ہے، یاد رہے گا۔ دائیں ہاتھ سے پانی لیتے، بائیں پہ ڈال لیتے۔ اب وہاں تب ٹوٹیاں تو موجود نہیں تھی، ٹب میں برتن میں پانی ہوتا تھا۔ ایک دائیں ہاتھ سے لینے کی حکمت یہ ہے کہ دایاں پانی میں جائے گا، بائیں پہ جائے گا، دونوں دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، پانی بھی صاف رہے گا، ہاتھ بھی صاف ہو جائیں گے۔ اب ہم بھی اسی طرح کریں، سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، اور پھر دوسرا کام یہ ہے کہ جہاں گندگی ہے اس کو صاف کر لیں، ہاتھ صاف ہو گئے وہ دھو لیں۔ تو اب آپ نے نا وضو والا کام کرنا ہے، سارا وضو کرنا ہے، یعنی وضو والا جو بھی طریقہ ہے نا، میں 2 طریقے ذکر کروں گا، ممکن ہے آپ نے دونوں سنے ہیں۔ آپ نے سارا مکمل وضو کرنا ہے، پھر سر میں 3 چلو ڈالنے ہیں، دائیں بائیں ڈال دیں، پیچھے ڈال دیں، پھر ساری دائیں سائڈ دھو لینی ہے، ساری بائیں سائڈ دھونے بعد غسل ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں۔ پھر بیان کر دیتا ہوں، ہاتھ دھوئیں، آپ گندگی صاف کر لیں جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، سارا وضو کریں، یعنی پاؤں بھی دھوئیں، سب کچھ کریں، پھر سر میں 3 دفعہ پانی ڈالیں اور ساری دائیں سائڈ دھو لیں، ساری بائیں سائڈ دھو لیں، آپ کا کیا ہو گیا۔ اور میت کو بھی اسی طرح غسل دیتے ہیں، میت کو غسل بھی اسی طرح دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو میت کا ذکر آ گیا تو میت کو غسل دینے والا 2 حدیث ہیں کہ میت کو غسل دینے والا غسل کرے، ایک حدیث ہے کہ میت کو غسل دینے والا وضو کر لے۔ تو اب دونوں کام کر سکتے ہیں، جس کو محسوس ہو کہ وہ صاف ستھرا نہیں ہے، کہیں گندگی نجاست لگی ہے تو وہ غسل کر لے، جس کو پتہ ہے کہ وہ بچ گیا، کپڑے بھی صاف ہیں، جسم بھی صاف ہیں، یا وقت بھی نہیں ہے تو وہ وضو کر لے، ٹھیک ہے۔ اب غسل کا دوسرا طریقہ جو زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، وہ یہ کہ اسی طرح آپ نے وضو کرنا ہے، یعنی ہاتھ دھوئے، کولی کی، ناک میں پانی، چہرہ دھویا، بازو دھوئے۔ اب بازو کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مسے کی جگہ آپ نے 3 دفعہ سر میں پانی ڈالنا ہے، دائیں بائیں پیچھے ڈال لیں، اور پھر سارا دایاں حصہ دھونا ہے اور سایہ بایاں حصہ دھونا ہے، اور اینڈ پہ کیا کر لینا ہے؟ یاد رہے گا، یہ دوسرا طریقہ، یہ بہتر اور افضل ہے۔ میں پھر دوسرے طریقے کو دہرا دیتا ہوں، یہ میں نے آپ سے سننا ہے ابھی، سب سے یہ آپ نے یاد کر کے جانا ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہاتھ دھوئیں آپ اچھے طریقے سے، کیونکہ نیند سے بیدار ہوئے ہیں، یہ جس حالت میں بھی ہیں، ہاتھ دھوئیں، آپ شرمگاہ دھو لیں، پھر وضو کی طرح وضو شروع کریں، اور مسے کی جگہ سر میں 3 دفعہ پانی ڈالیں، سارے دائیں سائڈ دھوئیں، ساری بائیں سائڈ دھوئیں، اور اینڈ پہ کیا دھو لیں، بس یہ آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اب وضو کا طریقہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔
آپ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کریں. کس طرح شروع کریں؟ یہ دعائیں نبی علیہ السلام نے انگلیوں کا خلال کرتے تھے، اس کی عادت ہونی چاہیے. انگلیوں کا خلال کریں، بسم اللہ کریں، یا آپ نے ہاتھ دھو لیے. بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں پانی لیا جائے، آدھا پانی منہ میں آدھا ناک میں چڑھایا جائے کٹھے. یہ بہتر ہے، افضل ہے. نبی علیہ السلام سے یہی زیادہ ثابت ہے. یعنی ایک ہی دفعہ آپ کٹھا پانی لیں، تھوڑا منہ میں ڈالا، ناک میں ڈالا، ناک کو اچھی طرح جھاڑ لیں، منہ بھی دھل جائے گا. یہ شاید شروع میں لگتا ہے کہ مشکل ہے، جس کی عادت ہو وہ بہت آسانی سے کر لیتا ہے. آسانی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنے گا کہ ناک والا پانی منہ میں آ جائے گا اور منہ والا اوپر نیچے چلا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں بننے والا. اس کے بعد آپ چہرہ دھوئیں. یہ سارا کان کی لو سے اوپر سے نیچے تک داڑھی نہ ہو، داڑھی ہو تو داڑھی دھوتے نہیں ہیں اسلام میں. دیکھا یعنی کہ نمازی نماز پڑھنے آیا نا، تقریباً ساری قمیض گیلی ہوئی ہوتی ہے. وہ حاجی صاحب داڑھی ٹوٹی تھلے دے کے پوری مجھ دی طرح نماندے نے. بھائی داڑھی کو ہیٹ تھوڑی ہو جاتی ہے، سادہ سی بات ہے. آپ تھوڑا سا پانی لیں، اس کو تھوڑی میں داخل کریں، اس کا خلال کر لیں، بس ہو گیا. ہم نا اصل میں سوچتے ہیں اپنی عقل سے، عقل سوچتے ہیں نا ابھی یار جائے میں منہ دھوتا ہے، داڑھی دے بھی آج ساری سروس کرنی ہے، کوئی سائڈ رہ نہ جائے. عقل سے نہیں سوچتے بھائی. عقل سے آپ سوچیں، اسلام کے دائرے میں رہ کے سوچیں. جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کے مطابق داڑھی کا خلال کر لیا ہے. اب آپ بازو دھوئیں. مسح کس طرح کرنا ہے؟ مسح نا چوتھائی سر کا مسح نہیں ہوتا، یہ ہم پتہ نہیں کہاں سے ہم نے سنا ہے. سارے سر کا مسح ہوتا ہے. یہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ آپ اپنے سر کا مسح کرو. جب اللہ نے کہہ دیا سر کا مسح کرو تو سر سے مراد کیا ہے؟ یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک. کہاں تک؟ سر سے مراد سارا سر. بیاد اگر آپ کسی بندے کو بھی یار تیرا سیر صحیح نہیں بنیا، انہوں کی مطلب ادھا سیر صحیح نہیں بنیا، سارا جو چوتھائی سر والا کام ہے نا، اس کا مطلب ان کا دماغ کام آدھا کرتا ہے. تو یہ سارا سر ہے، محروم مت کریں کسی کو. یہ چوٹی تک نہیں جانا، آپ چوٹی سے نیچے بھی جائیں. شروع سے آغاز کریں، آپ ہاتھوں کو اس طرح بنا لیں. ضروری نہیں ہے یہ صحیح رہیں، ملا لیں آسانی سے، جتنے ملتے ہیں انگلیوں کو ملا لیں. شروع سے شروع کریں. کہاں تک جانا ہے؟ پیچھے تک. اب پیچھے سے واپس. اب یہ کان میں، اس کو جتنے اللہ تعالیٰ نے اندر سڑکیں بنائی ہیں سب میں سیر کروائیں. پیچھے سے انگوٹھا ہلا دیں. ہو گیا مسا. تو اور کیا نہیں کرنا ہے؟ اپنے یہاں ہوتا نا، یعنی وضو کر کر کے عادتیں بنی ہوئی ہیں. اب یہ سارا کیا بعد میں یوں کر لیا، یہ نہیں ہے، یہ ہماری عادت بن گئی. کس دوبارے پہلے دھو لیا نا، دھونے تو بعد پھر اس طرح یعنی یہ بس وہی مجھ نوان والی گل ہے. یہ عادتیں بنی ہیں نا، تو اور بھی کتنی نماز میں کتنی عادتیں خراب ہیں. تو یہ تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ 2 3 4 دن توجہ کریں، یار نہیں آج جناب سکون نال وضو کرنا ہے، تھوڑی کٹ سپیڈ لانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جڑی گڈی جاندی جان دو. آہستہ آہستہ سکون سے وضو کریں، بہتر ہو جائے گا. بعد میں آپ اپنے پاؤں دھوئیں، ٹخنوں تک دھوئیں اور انگلیوں میں خلال کریں. نبی علیہ السلام چھوٹی انگلی سے خلال کرتے ہیں. یہ آپ کا وضو ہو گیا. اس کے بعد آپ دعا پڑھیں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ شرمگاہ کی طرف چھینٹے مار لینے چاہیے. ضروری نہیں کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تمہارے، یعنی مار لینا ہی مسنون ہے بس. نبی علیہ السلام نے فرمایا بات ختم، آپ کا وضو ہو گیا. اچھا، اگر اسلام کی ایک نعمت ہو، یاد رہے گا وضو غسل کا طریقہ پہلے بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے، کوئی چھوٹی موٹی کمی ہو تو دور ہو گئی. اگر کچھ وجوہات ایسے ہیں کہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. پانی سخت سردی، برف جام گئی، وہاں پانی نہیں ہے. سخت گرمی ہے، صحرا ہے، وہاں پانی نہیں ہے. یا ویسے یہ جو شہروں میں رہتے ہیں ٹینکی کا پانی آتا ہے، پانی نہ ہو، مجبوری. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر 10 سال بھی پانی نہ آئے، 10 سال، اللہ اکبر، تو پھر بھی آپ کیا کرتے رہو؟ استنجا نہیں، تیمم. پانی تو ہے نہیں، استنجا کیا کرنا ہے؟ تیمم، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ تیمم کریں. تیمم کا کیا طریقہ ہے یہ؟ اور نا اس پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، آسانی دینی چاہیے. آپ کا کوئی بندہ مریض ہے، نبی علیہ السلام نے ایک بندے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بڑا بیمار تھا. ایک عادت سے بچیں، بالکل احتیاط کریں. ایک ڈاکٹر بننے سے، دوسرا عالم بننے سے. ایک شخص بیمار تھا، شدید بیماری میں تھا. اب اتنے 735 رولا پہ آ کے بھی بندہ بیمار ہے جی، انہوں غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے.
جڑے زیادہ سیانے نیک چنا کرنا ہی پینا ہے، جدو اللہ نے کہ کرنا ہی پاویں مرے یا جیوے، اڑ گئے بندے اتنے۔ اچھا کچھ جو شریف لوگ ہوتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، خیر ہے نہ بھی کرے چل جائے گا۔ اب یہ دونوں غلطی پہ ہیں۔ ان میں سے درست وہ ہے کہ جن کو مسئلے کا پتہ ہے، سمجھا بات، جو اس مریض پہ شفقت کرتے ہو کہتے ہیں بھی یار نہیں کرنا، مریض پہ شفقت کرتے ہو وہ بھی غلط، جو آندن یار انی بھی اسلام سختی نہیں ہے تھوڑی مہربانی کرو وہ بھی غلط۔ کیوں؟ مسئلہ نہیں پتہ دونوں کو، یعنی مسئلہ آپ کی اور میری، میں بار بار تو کہتا ہوں کہ عقل کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام آپ سنیں پھر عقل استعمال کرتے رہیں، جب تک آپ کو مسئلہ نہیں پتہ اللہ کے بندو بچو۔ اب وہ صحابہ کا دور تھا، وہ بیمار آدمی تھا، مشورہ دینے والوں نے اسے غسل کروا دیا، بندے نے غسل کیا اور بھلا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بات آئی، کہا اللہ کے بندو تم نے اس بندے کو قتل کر دیا، تم اس کے مارنے میں شریک ہو۔ تو یہ جب آپ کو اور مجھے مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، خدا را زبانیں بند کریں یار، اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کے دین کا مسئلہ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہو اللہ اس کے رسول کی بات اس کے مخالف ہو، مطلب آپ نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا؟ اتنی بہادری نہیں ہونی چاہیے۔ جو بات آپ کو نہیں پتہ چپ کر جاؤ، اسے کہو بھائی کسی صاحب علم سے پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب سوال پوچھا جاتا کہتے اللہ کرے آپ کو چپ لگ جائے، آپ کے دل میں خوف پیدا ہو، نہیں بھائی بات نہیں کرنی، کسی صاحب علم سے پوچھو۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ یہ بجلی الیکٹریشین اس کو نہ جانتے ہو، کوئی بندہ آپ سے پوچھے یار کیا کہنا ہے تو کہیں یار دو میں تارا ننگیاں کر تو دو چنگلیاں دے، صحیح ہے؟ جہالت ہے، آپ بندہ مرواؤ گے۔ آپ سارا ان کا لاکھوں روپے کروڑوں روپے کا سارا سولر سسٹم زیرو کر دو گے، انہیں لگائی نا دونوں تارے کٹھی، ایسا دھماکہ ہوگا بعد نہ تسی لبنا نہ بندے نے پتہ بھی نہیں لگنا، مشورہ کیا نہیں دیتا جی۔ یعنی ایک چھوٹی سی غلطی ہے نا، اگر صرف ایک بجلی کو نہ جاننے سے آپ غلط مسئلہ بتائیں سارا سسٹم تباہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا دین اسلام میں آپ کسی بندے کو غلط مسئلہ بتا دیں، ایویں ہی جڑ دیں، آپ نے کہیں صرف اس واسطے کہ بندے کہیں ساڑی بھی کوئی رائے ہوندی ہے، جیڑا مرضی تسی مسئلہ اٹھا لو ساڑی رائے ہوندی ہے، اگرچہ صحیح نہیں ہوندی غلط ہی ہوندی ہے، رائے ضرور ہوندی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان ڈرتا ہے، اگر آپ کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ یار اسلام کے متعلق بات کرنی ہے، آپ نے دیکھا نا یہ ہم اکثر کو بھائی فوت ہو جائے، میرے واسط نہیں ہوتا کوئی سیاںا ہے بندہ انہوں بیٹھ دے کے نال کھڑا کرے بھی جڑا بولے نا کھتی چک بیٹھ ماری زور دا۔ اب میت کو غسل دے رہے ہیں، اول تو ادھر بندے آنے ہی نہیں چاہیے، 2 3 4 کوئی ایک ادھر سیانے کھلو جاننا، سیانے نہیں پاگل ہیں وہ بیچارے۔ اب بھائی میں غسل دے رہا ہوں یا آپ دے رہے ہیں تو جو دے رہا ہے اس کو پتہ ہے، جو دے رہا ہے اس کو پتہ ہے، اگر اس کو نہیں پتہ تو آپ دو آ کے۔ اچھا اب بندہ غسل دے رہا ہوتا کرے او نہیں 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 ذرا ایک سائڈ چک، دوسری سائڈ تھلے کر، وہ یہ کر رہا وہ کر رہا، ہوتا ہے نہیں؟ قبر میں ہم جب دفنا رہے ہو کتنا شور ہوتا ہے۔ ظالم لوگو اللہ سے ڈرو، آپ کو دعا نہیں آتی، آپ کو دعا نہیں آتی قبر میں داخل ہونے کی، آپ اوپر سے شور کر رہے ہو، اوے پیر تھلے رکھ، اوے مٹی نو ادھر کر، اوے دھیان کری، اوے ڈیگ نہ جائے، اوے ریٹ ہل گئی، او پانی لے کے آ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب جہالتیں ہیں۔ آج کے بعد آپ کسی بندے کو دیکھو غسل دیتے ہوئے، قبر پہ کھڑے ہوئے، مریض کے پاس کھڑے ہوئے، ہسپتال کھڑے ہوئے، فوت کی جنازے پہ اس طرح مشورے دے رہا نا تو آپ اسے کہہ دے وہی ہے جڑا درس قاری صاحب نے دسیا سی۔ اس طرح نہیں کرنا، یہ بھی غیبت ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ جاہل آدمی ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہے، اگر عقل ہوتی تو یہ چپ ہوتا بس۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھا جاتا تو مسئلے کا نا جواب نہ دیتے، کہتے ہیں ہم دیکھو آپ اور ہم ٹھک جواب دیتے نہیں دیتے، کسی سے پوچھ لو چھوٹی سی بات پوچھ لو کہے گا ایویں نہیں ایویں، کہتے سنے وہ فلان سنا سی، این ممکن ہے کہ جس سے اس نے سنا ہے اس نے صحیح بیان کیا ہو، اس کی اپنی عقل اتنی نہیں ہے کہ اس کو بات صحیح سمجھ آئی ہے، اس نے صحیح بیان کی ہے اس کو غلط سمجھ آیا، ممکن ہے اس نے کوئی اور بات بیان کی اس کو کوئی اور سمجھ ہوئی ہے، ممکن ہے اس نے بھی صحیح بیان کیا اس نے بھی صحیح سنا ہو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ مسئلہ نواں ہو گیا ہوئے، یعنی آہستہ آہستہ نا دس دے آج ایک گل دسی، جیسے خواب بیان، اگر میں خواب بیان کہوں، میں نے عاقب بھائی کو بیان کیا، عاقب بھائی آگے بیان کریں، وہ آگے بیان کریں، تو جو بات میں نے بیان کی جب یہ 10 بندوں کو بیان ہو کے وہاں پہنچے گی وہی رہے گی۔ اے حالت ہے اپنے مسئلے کی۔ وہ 7 سال پہلے جی میں تقریر سنی سی مولانا منظور صاحب کی، 7 سال پہلے، کدوں
تو وہ جو 7 سال گزرے نے کم از کم 70-80 چیزیں ہوتے نویاں آ گئی ہیں، مسئلہ چل رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، غلط بات، بالکل ایسا نہیں. آپ کو یقین ہے، آپ کو اعتماد ہے، آپ کو تسلی ہے، بات کرو. اگر تسلی نہیں ہے تو بات. عبداللہ بن عمر جواب نہ دیتے اور کہتے انہم یریدون ان یجعل ظہورنا جسرا علی جہنم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سے مسئلے پوچھیں، ہم سے فتوے مانگے، ہم سے بات پوچھے. اب عبداللہ بن عمر سے بڑا کوئی مفتی ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتا ہے مفتی، اللہ کے ڈر والا مفتی. یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے مسئلہ پوچھیں، ہم ان کو جواب دیں، ہماری پیٹھ اور ہماری پشت جہنم پہ پل بن جائے، یہ اس پل سے گزر کے جنت میں چلے جائیں اور ہم جہنم میں جلتے نہیں. یہ چاہتے ہیں. جب آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے بتا دیا، آپ کی جان چھٹ گئی اور میری پھنس گئی. اگر میں نے صحیح بتایا تو وہ اللہ کے حضور کامیاب ہے. اگر مجھ سے خطا ہوئی، اللہ مجھ پہ رحم کرے. اگر مجھے اعتماد نہیں تھا، صرف میں اس لیے ان لوگ کی کہیں گے یار بھری مجلس سے جواب نہیں آیا، تو کہتے رہے لوگ، یار لوگوں کا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. بس اللہ تعالیٰ یہ نہ کہیں کہ یہ غلط آدمی، اللہ یہی کہیں کہ مجھ سے ڈرنے والا بندہ ہے، فکر نہیں کرتا کہ عزت بنے گی نہیں بنے گی. سمجھ آئی بھائی بات؟ تو جو آپ کو پتہ ہے وہ بیان کریں. تو تیمم کے طریقے پہ بات ہو رہی تھی. ایک بندہ شدید مریض ہے، آپ اسے سخت سردی ہے، آپ اسے نہلاؤ یا وضو کرو تو خطرہ ہے کہ کہیں اس کی بیماری میں اضافہ نہ ہو جائے. ایکسیڈنٹ کا مریض ہے، پٹیاں لگی ہیں. آپ کو پتہ نا زندگی میں کتنی حالتیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی تکلیف ہو، بلکہ اللہ چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانیاں ہوں. اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں پھنسانا چاہتے، اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں کرنا چاہتے. تو بھائی جو ایسا ہو نا، آپ نے دیکھا ہمارے کتنے مریض اس لیے نماز نہیں پڑھتے، وہ وضو نہیں کر سکتے. یعنی وضو کون کرائے؟ جو وینٹیلیٹر پہ ہے، جس کو ماسک لگا ہے لیکن ہوش میں ہے. تو بھائی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو تیمم کراؤ. اگر اس کی طاقت نہیں ہے، حالت ایسی ہے، تیمم کراؤ، وہ نماز پڑھے. اور یہ تیمم وضو کو بھی کفایت کرتا ہے اور غسل کو بھی کفایت کرتا ہے. اچھا پھر عقل کی بات آئی. ایک صحابی نا سفر پہ نبی علیہ السلام نے بھیجا، غالباً حضرت عمار تھے رضی اللہ عنہ. تو ان کو وہاں نا غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی. غسل کرنا تھا. ہم نے سوچا کہ غسل کے اندر یہ اصول ہے نا کہ سر کا ہر جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے. تو انہوں نے جس طرح ہمارے مویشی یا جانور مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، خالی جگہ پہ گئے وہاں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوئے تاکہ سارے جسم پہ مٹی لاگ جان کا غسل ہو جائے. تو یہ انہوں نے ٹھیک کیا. انہوں نے اپنی عقل سے قیاس کیا کہ وضو بھی تو پانی سے جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. اب اگر مٹی ہے تو مٹی بھی جسم کا کوئی حصہ مٹی سے بچنا نہیں چاہیے ہر جگہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ بس یوں کرو، یہ ہاتھ لو، صاف مٹی میں مارو، سعیدن طیبا. مٹی ساری اللہ نے صاف کی ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، چھٹی ہے، سب مٹی صاف ہے. یعنی ضروری نہیں کہ آپ مٹی ہاتھ مارو اور پھر ڈر یار تو کتا بھی تک گزرا ہونا ہے، پھر تو زمین کی کوئی جگہ نہ ہو جہاں کتا نہ گزرا ہو، جانور نہ گزرا. ہاں ظاہری آپ کو نظر آ رہا ہے صاف جگہ ہے، پلی جگہ نہیں، آپ وہاں سے ہاتھ مارو، ہاتھوں کو جھاڑ لو یا اس میں پھونک مار لو. نبی علیہ السلام پھونک ماری. اس کے بعد آپ نے یہ ہاتھوں پہ یوں کر لیا یہ، اور پھر چہرے پہ کر لیا، بس یاد رہے گا. غسل بھی ہوگا، وضو بھی ہوگا. ایسے نمازیں پڑھو، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے وضو غسل کیا ہوا ہے. جیسے وضو ٹوٹتا ہے، جیسے غسل اسی طرح یہ بھی ٹوٹے گا. تو جب تک یہ نعمت باقی رہے گی، آپ کا وضو باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق